أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی کل ہم نے ابتدا کر لی تھی. آج یہ سورہ بقرہ کا درس نمبر 2 ہے اور ویسے ہمارا آج یہ چوتھا درس ہے. یہاں سے آج ہم آیت نمبر 6 سے ہمارا درس آج یہ شروع ہوگا اور انشاءاللہ آیت نمبر 20 پر جا کے یہ مکمل ہوگا. سورہ بقرہ کا پہلا مضمون یہاں پر جا کے مکمل ہو رہا ہے. آج پوری کوشش ہوگی کہ اس مضمون کو مکمل کروں تاکہ آگے کی بات اچھے سے سمجھ میں آئے. جو ہمارا پہلا درس ہے، پہلے درس کے اندر ہم نے یہ سمجھا تھا کہ پہلے مضمون میں 3 فرقے تھے. انسانوں کے 3 فرقے تھے عقیدے کے اعتبار سے. ایک فرقہ مومن، ایک فرقہ منافق اور ایک فرقہ کافر. ترتیب یہی ہے، مومن کا پہلا نمبر ہے، یعنی عقیدے کے اعتبار سے یہاں مومن کا پہلا نمبر ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کافر جن کا ذکر ہے یہاں پر، اور تیسرے نمبر پر منافق. تو ان آیات میں جو ہم نے شروع کی تھی، کل ہم نے مومنین کی بات پڑھ لی تھی، الف لام میم سے لے کے مومنین کی بات پڑھ لی تھی. امید ہے آپ حضرات نے اس کو دوہرا لیا ہوگا. آج میں انشاءاللہ اس حوالے سے آپ حضرات کو ایک آخر میں کام ذکر کروں گا کہ جو آپ حضرات نے کرنا ہو. تو جو میں نے آیات ہائی لائٹ کی ہیں، ان آیات کے اندر صرف مومنین کا ذکر ہے اور اس کی بنیاد کتاب اللہ ہے. انہیں کتاب اللہ پر کچھ لوگ ایمان رکھتے ہیں اور کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن اصل میں وہ ایمان نہیں لے کے آئے ہیں. ایمان والوں کی نشانیاں میں نے کل ذکر کر دی تھی. بہت سے مضامین اس کے اندر ہیں، بہت سی باتیں اس کے اندر ہیں جس کو اگر کوئی شخص سننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، وہ الگ سے حفظہ کر سکتا ہے. ہمارا پورا ارادہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو اچھے طریقے سے مکمل کیا جائے. تو وہ لوگ جو کہ ایمان لے کے آئے، ان کی اللہ رب العزت نے 5 صفات ذکر کی تھی. اس کی بات ہماری آیت نمبر 5 تک مکمل ہوئی. اب آگے کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان نہیں لے کر آتے. ان الذین کفروا سواء علیہم، وہ لوگ جو کہ انکار کر دیتے ہیں، جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں. تو اب ایمان لانے سے انکار کرنے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوتا تھا.
کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے اور میں ان کو تبلیغ کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، سواء علیہم اانذرتہم، سوا کہتے ہیں، سوا کہتے ہیں کہ برابر ہونے کو، یعنی سوا کا معنی علیہم کی پروپوزیشن کے ساتھ یہ بن جاتا ہے کہ ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں، کہ ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، انذرتہم کہ آپ ان کو تبلیغ کریں، ڈرائیں، ام لم تنذرہم کہ آپ ان کو نہ ڈرائیں، یعنی ان کو کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ سواء علیہم سے ترجمہ یوں ہو رہا ہے، حالانکہ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں۔ ان الذین کفروا، ان جن لوگوں نے کفر کر دیا ہے، کفر کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں دولت ایمان سے نوازا ہے۔ اگر اللہ ہمیں دولت ایمان سے نہ نوازتے پھر ہمیں پھر ہماری بدقسمتی ہوتی، ہمیں سمجھ ہی نہ آتی کہ کفر کتنی عظیم نحوست ہے۔ ان الذین کفروا، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دولت ایمان سے نوازا۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کو اپنایا ہے تو ان کے قلب ایسے مردہ ہو جاتے ہیں کہ سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم ام لم تنذرہم یا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، وہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک لفظ ہے انذرتہم، انذرتہم کا جو معنی ہے، انذرتہم کا جو معنی ہے وہ تھوڑا اہم ہے، اس کو سمجھیے ذرا۔ انذار کہتے ہیں ڈرانا، اور انذار ہر ڈرانے کو نہیں کہتے، بلکہ انذار کہتے ہیں اس ڈرانے کو کہ جس ڈرانے کے اندر محبت پائی ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے بشیر، ایک ہوتا ہے نذیر۔ نذیر وہ ڈرانے والا ہے کہ جس کے ڈرانے کے اندر محبت ہوتی ہے، جس کے ڈرانے کے اندر تعلق ہوتا ہے، جس کے ڈرانے کے اندر درد ہوتا ہے۔ تو نذیر اس ڈرانے والے کو کہتے ہیں جو محبت کی وجہ سے ڈراتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو آگ سے ڈراتی ہے تو محبت کی وجہ سے ڈراتی ہے۔ ماں اپنے بچے کو آگ سے اس لیے نہیں ڈراتی کہ آگ سے اگر ڈرے گی، آگ سے نہیں ڈرے گا تو اس کی پٹائی ہوگی، بلکہ وہ اپنی محبت کی وجہ سے اپنے بچے کو آگ سے ڈرا رہی ہوتی ہے۔ تو ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، لیکن ڈرانے سے کیا مفہوم ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ڈرانے سے کیا مفہوم ہے، کون سا ڈرانا مراد ہے۔ یہاں پر ہر ڈرانا مراد ہے۔ الشیطان یخوف اولیاء بعضهم بعضا، شیطان ڈراتا ہے، تو وہ یخوف کا لفظ ہے، تو یہاں پر انذرتہم انذار کا لفظ ہے۔ تو انذار کے اندر کون سا ڈرانا ہے اور خوف کے اندر کون سا ڈرانا ہے؟ ایک تو ہے کام نہیں کر کے لائے تو تمہاری پٹائی کروں گا، ایک یہ کہ اس کو ڈنڈے سے ڈرانا ہے، اور ایک یہ ہے کہ دیکھو اگر تم نے کھانا نہیں کھایا نا تو تمہاری خیر نہیں۔ تو یہ جو ڈرانا ہے یہ محبت کی وجہ سے ڈرانا ہوتا ہے۔ اب آپ ان کو ڈرائیں، کتنی ہی محبت سے ڈرائیں، یا آپ ان کو محبت سے نہ ڈرائیں، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ کفر میں نحوست ایسی ہے، کفر میں نحوست ایسی ہے کہ کفر کی وجہ سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کفر کے اندر ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل اس بات کو، حق بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ خاصیت کفر میں سے ہے، یاد رکھیے گا کہ حق بات کو قبول کرنے کے لیے دل تیار نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، ختم کہتے ہیں مہر کو، اسٹیمپ کو، ختم اللہ۔ جب ہم کسی چیز کو پیک کرتے ہیں تو پیک کرنے کے بعد ہم اس کو سلائی کر دیتے ہیں، لیکن حکومت جب کسی چیز کو بند کرتی ہے، پیک کرتی ہے، حکومت کسی چیز کو بند کرتی ہے تو حکومت اس کو بند کر کے اس کے اوپر ایک اسٹیمپ لگا دیتی ہے
اور سرکاری محکمے کسی چیز کو بند کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک اسٹیمپ لگا دیتے ہیں، مطلب یہ کہ اب یہ کھل نہیں سکتا۔ تو یہاں پر بھی ختم اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اعلیٰ قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلیٰ سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلیٰ ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے۔ آنکھوں پہ پردہ کیا ہے؟ آنکھوں پہ پردہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ آنکھوں پہ پردہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ کہ جب کان ہر طرف سے کچھ سن سکتے ہیں، یہ نہیں چلتا مسجد میں چارجر رکھا ہوا ہے، چارجر منگوا دیں کانیال سے، جلدی سے منگوا دیں اس کو چارجر تھوڑا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، دل جو ہے وہ ہر طرح کی بات، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرح کی بات محسوس کر لیتا ہے۔ سماعت ہر طرح کی بات آگے پیچھے دائیں بائیں سے سن لیتا ہے۔ یہ سماعت کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ آگے سے بولیں تو آپ کو آواز آئے گی، پیچھے سے بھی بولیں تو بھی آ جائے گی، اوپر سے بولیں نیچے سے بولیں تب بھی آواز آ جاتی ہے۔ لیکن دیکھنے میں آپ کے سامنے جس طرف آپ کی آنکھیں ہوتی ہیں اسی طرف آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو اس لیے وعلیٰ ابصارہم غشاوہ، آنکھوں کے اوپر بھی اللہ نے پردہ ڈالا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگائی، قلوبہم وسمعہم کہنا چاہیے تھا، لیکن دل پر مہر اور طرح کی ہوتی ہے، کانوں پر مہر اور طرح کی ہوتی ہے۔ دل پر مہر ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی بات کو قبول ہی نہیں کرتا، کانوں پہ مہر ایسی ہوتی ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے آنے دو، بولنے دو، مولوی کو بولنے دو، جو بولتا ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، ہم نے کون سا ماننی ہے، ہم نے کون سا دیکھنی ہے۔ تو دل جو ہے وہ بات کو اور طریقے سے رسپونڈ کرتا ہے، کان بات کو کسی اور طریقے سے رسپونڈ کرتا ہے، اس لیے اعلیٰ کا لفظ دونوں کے لیے الگ الگ استعمال کیا۔ یہ جو آپ کو اعلیٰ نظر آ رہا ہے یہ اصولاً نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر آئے تو اس کی وجہ یہ وعلیٰ ابصارہم، آنکھوں پہ جو مہر ہے وہ پردے کی شکل میں ہے، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ دوسری قسم، یعنی دوسری قسم کا فرقہ، ٹھیک سے نہیں کرائیں یہ خراب ہے، قاری صاحب دو کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو دردناک عذاب یہ کفار کے لیے، یہ دوسرے فرقے کا بیان مکمل ہو گیا۔ تو سمجھ لیں، دیکھ لیں قرآن مجید ہمیں کیا کہتا ہے، میں نے جو ذکر کیا تھا ہم اپنے اندر نوٹ کریں، اپنے اندر ہم نوٹ کریں کہ کہیں ہمارے اندر حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم تو نہیں ہوگی۔ دین کی بات سننے سے اگر فکر پیدا ہو رہی ہے، رونا آ رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے اندر سلامتی طبع موجود ہے، اور اگر یہ سب نہیں ہو رہا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے اندر کفر کی اقسام داخل ہو رہی ہے، اپنے اندر کفریات میں سے کوئی چیز داخل ہو رہی ہے، تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب حق بات انسان قبول نہ کرے، حق بات انسان قبول نہ کرے تو پھر حق بات انسان قبول نہ کرے تو پھر یہ بڑی ڈرنے کی بات ہے۔ آگے تیسرا حصہ، یعنی فرقہ ثلاثہ میں تیسرے لوگ منافق۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ منافقوں کا بیان اللہ نے کتنا طویل کیا، آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 20 تک منافقوں کا بیان کیا اللہ نے۔ آیت نمبر 20 اگلا صفحہ، صفحہ نمبر 5 جو آپ حضرات کے سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ تو منافقوں کے سامنے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، منافقوں کا ذکر۔ اس امت میں کفر اتنا نقصان دہ نہیں ہوگا، اس امت کو